چیپٹر نمبر 2 ریاست اور انقلاب 1848 سے 51 کا تجربہ۔ نمبر 1 انقلاب سے ماقبل پختہ مارکسزم کی پہلی تصانیف فلسفے کا افلاس اور کمیونسٹ مینیفیسٹو 1848 کے انقلاب سے ذرا پہلے شائع ہوئیں۔ اسی سبب سے مارکسزم کے عام اصول پیش کرنے کے علاوہ ایک حد تک اس وقت کی ٹھوس انقلابی صورتحال کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس لیے شاید اس کا جائزہ لینا زیادہ مناسب ہوگا کہ ان تصانیف کے خالقوں نے ریاست کے بارے میں 1848 سے 51 کے تجربے سے نتائج اخذ کرنے سے فوراً پہلے کیا کہا۔ فلسفے کا افلاس میں مارکس لکھتا ہے، مزدور طبقہ ارتقاء کے دوران پرانے بورژوا سماج کی جگہ ایسی ایسوسی ایشن کو دے گا جو طبقات اور ان کے تضادات کو نکال پھینکے گی، اور کوئی خاص سیاسی اقتدار نہیں رہے گا، کیونکہ سیاسی اقتدار ہی بورژوا سماج میں طبقاتی تضاد کا سرکاری اظہار ہے۔ طبقات کے خاتمے کے بعد ریاست کے غائب ہونے کے خیال کی ایک ایسی عام تشریح کا اس تشریح سے مقابلہ کرنا سبق آموز ہوگا جو کمیونسٹ مینیفیسٹو میں دی گئی ہے، جس کو مارکس اور اینگلز نے چند مہینے بعد یعنی نومبر 1848 میں لکھا تھا۔ پرولتاریہ کے ارتقاء کے انتہائی عام ادوار کی تشریح کرتے ہوئے ہم نے موجودہ سماج میں اس کمی بیشی ڈھکی چھپی خانہ جنگی کا پتہ اس حد تک لگایا جس حد تک یہ جنگ کھلے انقلاب کی شکل میں پھوٹ پڑتی ہے، جہاں تشدد کے ساتھ بورژوا سماج کا تختہ الٹ کر پرولتاریہ اپنا تسلط کی بنیاد ڈالتا ہے۔ ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ مزدور انقلاب کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ پرولتاریہ کو بلند کر کے حکمران طبقے کی پوزیشن تک پہنچائے، جمہوریت کو فتح کرے۔ پرولتاریہ اپنے سیاسی تسلط کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ درجہ بدرجہ وہ سارا سرمایہ بورژوازی سے چھین لے، پیداوار کے سارے آلات و اوزار ریاست کے ہاتھوں میں مرکوز کر دے، یعنی پرولتاریہ کے ہاتھوں میں، جو حکمران طبقے کی حیثیت سے منظم ہو اور جتنی جلدی ممکن ہو مجموعی پیداواری طاقتوں میں اضافہ کرے۔ یہاں ہم ریاست کے سوال پر مارکسزم کے ایک بہت ہی لاجواب اور انتہائی اہم خیال کو کلیہ کی صورت میں دیکھتے ہیں، یعنی پرولتاریہ کی ڈکٹیٹرشپ کے خیال کو، جیسا کہ مارکس اور اینگلز اس کو پیرس کمیون کے بعد کہنے لگے تھے، اور ریاست کی بہت ہی دلچسپ تعریف بھی، یعنی ریاست کی اس تعریف کی وضاحت سرکاری سوشل ڈیموکریٹک پارٹیوں کے رائج پروپیگنڈے اور ایجیٹیشن کے لٹریچر میں کبھی نہیں کی گئی ہے، مزید برآں اس کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا ہے۔ پرولتاریہ کو ریاست کی ضرورت ہے، یہ سب موقع پرست سوشل شاوانسٹ اور کاوتسکی والے دہراتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ مارکس کی تعلیم یہی ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ کرنا بھول جاتے ہیں کہ اول تو مارکس کے کہنے کے مطابق پرولتاریہ کو صرف ایسی ریاست کی ضرورت ہے جو رفتہ رفتہ مٹ رہی ہے، یعنی ریاست کی تشکیل اس طرح ہوئی ہو کہ وہ فوراً رفتہ رفتہ مٹنا شروع کر دے اور سوائے اس کے اور نہیں کر سکتی۔ دوسرا یہ کہ محنت کش لوگوں کی ضرورت ہے، ایک ریاست یعنی حکمران طبقے کی حیثیت سے منظم پرولتاریہ کی۔ ریاست طاقت کی ایک مخصوص تنظیم ہے، یہ تشدد کی ایک تنظیم ہے کسی نہ کسی طبقے کو دبانے کے لیے۔ پرولتاریہ کو کسی طبقے کو دبانے کی ضرورت ہے، بے شک صرف استحصال کرنے والے طبقے کو، یعنی بورژوازی کو۔ محنت کش لوگوں کو ریاست کی ضرورت ہے صرف استحصال کرنے والوں کی مزاحمت کو دبانے کے لیے، اور صرف پرولتاریہ سے دباؤ کی رہنمائی کر سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے، کیونکہ پرولتاریہ ہی صرف وہ طبقہ ہے جو مستقل طور پر انقلابی ہے، صرف یہی طبقہ جو تمام محنت کش اور استحصال کے شکار لوگوں کو بورژوازی کے خلاف جدوجہد کے لیے اس کو بالکل ہٹا دینے کے لیے متحد کر سکتا ہے۔ استحصال کرنے والے طبقوں کو استحصال برقرار رکھنے کے لیے سیاسی تسلط کی ضرورت ہے، یعنی عوام کی زبردست اکثریت کے خلاف بہت ہی حقیر اقلیت کے خود غرضانہ مفادات کے لیے۔ استحصال کے شکار طبقوں کو سیاسی تسلط کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہر قسم کے استحصال کو بالکل ختم کر دیں، یعنی موجودہ دور کے غلام مالکوں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں پر مشتمل بہت ہی حقیر اقلیت کے خلاف لوگوں کی زبردست اکثریت کے مفادات کے لیے۔ پیٹی بورژوا ڈیموکریٹوں، ان نقلی سوشلسٹوں نے جو طبقاتی جدوجہد کی جگہ طبقاتی مصالحت کے خوابوں کو لائے، سوشلسٹ تبدیلی کے تصور بھی خواب کے انداز میں کیا۔ استحصال کرنے والے طبقے کے تسلط کو ختم کرنے کے ذریعہ نہیں، بلکہ اکثریت کی پرامن اطاعت کے ذریعے، اس اکثریت کے سامنے جو اپنے مقاصد کا پورا شعور رکھتی ہے،
یہ پیٹی بورژوا یوٹوپیا جو لازمی طور پر اس خیال سے منسلک ہے کہ ریاست طبقات سے ماورا ہے، عملی طور پر محنت کش لوگوں کے طبقات کے مفادات سے غداری کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر فرانس کے 1848 اور 1871 کے انقلابوں کی تاریخ نے، اور 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کی ابتدا میں برطانیہ، فرانس، اٹلی اور دوسرے ملکوں کی بورژوا وزارتوں میں سوشلسٹ شرکت کے تجربے نے دکھایا۔ مارکس اپنی ساری زندگی اس پیٹی بورژوا سوشلزم سے لڑتے رہے، اس کی تجدید اب روس میں سوشلسٹ انقلابیوں اور منشفقوں کی پارٹیوں نے کی ہے۔ مارکس نے اپنے طبقاتی جدوجہد کے نظریے کو مسلسل فروغ دیا، سیاسی اقتدار کے بارے میں، ریاست کے بارے میں نظریے تک۔ بورژوا تسلط کا تختہ صرف پرولتاریہ الٹ سکتا ہے، وہ مخصوص طبقہ جس کے وجود کے معاشی حالات اس کو اس فریضے کے لیے تیار کرتے ہیں اور اس کی تکمیل کے لیے امکان اور طاقت فراہم کرتے ہیں۔ جیسا کہ بورژوازی کسانوں اور تمام پیٹی بورژوا پرتوں کو توڑتی پھوڑتی منتشر کرتی ہے، تو پرولتاریہ کو متحد، مستحکم اور منظم کرتی ہے۔ صرف پرولتاریہ ہی اس معاشی رول کی وجہ سے جو وہ بڑے پیمانے کی پیداوار میں ادا کرتا ہے، اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ ان تمام محنت کش اور استحصال کے شکار لوگوں کا لیڈر بنے، جن کا بورژوازی اکثر پرولتاریہ سے کم نہیں بلکہ زیادہ استحصال کرتی ہے، دباتی اور کچلتی ہے، لیکن وہ اپنی نجات کے لیے کسی خود مختارانہ جدوجہد کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ طبقاتی جدوجہد کا نظریہ جس کو مارکس نے ریاست اور سوشلسٹ انقلاب کے سوال کے لیے استعمال کیا ہے، لازمی طور پر پرولتاریہ کے سیاسی تسلط، اس کی ڈکٹیٹرشپ کو تسلیم کرنے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اس اقتدار کو جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو اور جس کی پشت پناہی براہ راست عوام کی مسلح طاقت ہو۔ بورژوازی کا تختہ صرف اسی طرح الٹا جا سکتا ہے کہ پرولتاریہ حکمران طبقہ ہو جائے۔ پرولتاریہ کو ریاستی اقتدار کی ضرورت ہے، طاقت کی ایک مرکوز تنظیم کی، تشدد کی تنظیم کی، تاکہ وہ استحصال کرنے والوں کی مزاحمت، کچلے اور سوشلسٹ معیشت کی تنظیم کے کام میں آبادی کی زبردست اکثریت کی، کسانوں، پیٹی بورژوازی اور نیم پرولتاریہ کی رہنمائی بھی کر سکے۔ نمبر 2، انقلاب کے نتائج۔ ریاست کے بارے میں ہماری دلچسپی کے موضوع سے متعلق مارکس نے 1848 سے 1851 کے انقلابات سے جو نتائج اخذ کیے وہ مندرجہ بحث میں دیے گئے ہیں، جو لوئی بوناپارٹ کا 18واں برومیر نامی کتاب سے لی گئی ہے۔ لیکن انقلاب بنیادی چیز ہے، ابھی وہ تطہیر کے مدارج سے گزر رہا ہے، وہ قاعدے کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے۔ 2 دسمبر 1851 تک اس نے اپنی تیاری کے کام کا نصف حصہ مکمل کر لیا تھا، اب وہ دوسرا حصہ پورا کر رہا ہے۔ پہلے اس نے پارلیمانی اقتدار کی تکمیل کی تاکہ اس کا تختہ الٹنے کا امکان فراہم ہو سکے۔ اس وقت جبکہ یہ کام اس نے کر لیا ہے، وہ انتظامی اقتدار کی تکمیل میں لگ گیا ہے، اس کو انتہائی خالص مظہر بنا رہا ہے، اس کو الگ کر کے واحد مدعا کی حیثیت سے اپنے خلاف بنا رہا ہے تاکہ اس کے خلاف تباہی کی ساری طاقتیں مرکوز کر سکے۔ اور جب انقلاب اپنے ابتدائی کام کا یہ دوسرا نصف حصہ کر لے گا تو یورپ اپنی جگہ سے اٹھے گا اور تعریف کے ساتھ کہے گا، واہ واہ، تم نے کمال کر دیا بڑے میاں۔ یہ انتظامی اقتدار ماں اپنی زبردست نوکر شاہی اور فوجی تنظیم کے، ماں اپنی پیچیدہ اور پرفن سیاسی مشینری کے، ماں اپنے 5 لاکھ افسروں کی فوج کے اور ان کے علاوہ 5 لاکھ سپاہیوں کی فوج کے، اور اس کے تمام مسامات کو بند کر دیا ہے۔ مطلق اور عنان شاہی کے زمانے میں جاگیردار نظام کے زوال کے ساتھ ابھرا تھا، زوال جس کو اس جسم نے تیز کرنے میں مدد دی۔ پہلے فرانسیسی انقلاب نے مرکزیت کو فروغ دیا، لیکن بیک وقت اس نے سرکاری اقتدار کی وسعت، خصوصیات اور جنٹا کی تعداد میں اضافہ کیا۔ نپولین نے ریاستی مشینری کی تکمیل کی، جائز شاہی اور جولائی کی شاہی نے اس میں محنت کی اور زیادہ تقسیم کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ آخر میں انقلاب کے خلاف اپنی جدوجہد میں پارلیمانی ریپبلک اس بات پر مجبور ہوئی کہ وہ جبر و تشدد کے اقدامات کے ساتھ سرکاری اقتدار کے وسائل اور مرکز کو مضبوط بنائے۔ ان پارٹیوں نے جنہوں نے ایک دوسرے کو ہٹا کر تسلط کیا، جدوجہد کی، اس زبردست ریاستی ڈھانچے پر قبضے کو اپنی فتح کا خاص مال غنیمت سمجھا۔ اسے لاجواب بحث میں مارکسزم نے بمقابلہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کے ایک زبردست قدم آگے بڑھایا۔ مؤخر اذکر میں ریاست کے سوال کو اس وقت تک بہت ہی مجرد طریقے پر انتہائی عام مفہوم الفاظ میں پیش کیا گیا تھا، مندرجہ بالا اقتباس میں سوال کو نہایت ٹھوس طریقے پر لیا گیا ہے۔ یہ نتیجہ ریاست کے مارکسی نظریے میں خاص اور بنیادی نقطہ ہے، اور ٹھیک اسی بنیادی نقطے کو
حکمراں سرکاری سوشل ڈیموکریٹک پارٹیوں نے نہ صرف بالکل فراموش کیا بلکہ دوسری انٹرنیشنل کے سب سے ممتاز نظریہ داں کارل کاؤتسکی نے اس کو مسخ کیا، جیسے کہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو نے تاریخ کے عام نتائج پیش کیے ہیں جو ہم کو مجبور کرتے ہیں کہ ریاست کو طبقاتی حکمرانی کا ادارہ سمجھیں، اور ہم کو اسے ناگزیر نتیجے کی طرف لے جاتے ہیں کہ پرولتاریہ پہلے سے سیاسی اقتدار حاصل کیے بغیر، سیاسی تسلط حاصل کیے بغیر ریاست کو حکمران طبقے کی حیثیت سے منظم پرولتاریہ میں تبدیلی کیے بغیر بورژوازی کا تختہ نہیں الٹ سکتا، اور یہ پرولتاری ریاست اس کی فتح کے فوراً بعد ہی رفتہ رفتہ مٹنے لگے گی، کیونکہ ایسے سماج میں ریاست بے ضرورت ہے اور اس کا وجود ممکن نہیں جس میں طبقاتی تضادات نہ ہوں۔ یہ سوال کہ آیا تاریخی ارتقاء کے نقطہ نظر سے بورژوا ریاست کی جگہ پرولتاری ریاست کیسے لے گی، یہاں نہیں اٹھایا گیا۔ ریاست کے سوال کو ٹھوس طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ مرکوز ریاستی اقتدار جو بورژوا سماج کی خصوصیت ہے، مطلق العنانی کے زوال کے دور میں ظہور میں آیا۔ وہ دو ادارے، نوکرشاہی اور مستقل فوج، اس ریاستی مشینری کی بڑی خصوصیات ہیں۔ مارکس اور اینگلز نے اپنی تصاریف میں بار بار یہ دکھایا ہے کہ ہزاروں رشتوں کے ذریعے یہ ادارے بورژوازی ہی سے کس طرح متعلق ہیں۔ ہر مزدور کا تجربہ اس رشتے کو انتہائی واضح اور موثر طریقے سے دکھاتا ہے۔ اپنے تلخ تجربے سے مزدور طبقہ اس رشتے کو پہچاننا سیکھتا ہے، اسی لیے وہ اس نظریے کو جس رشتے کی ناگزیریت کا اظہار کرتا ہے اتنی آسانی سے سمجھ لیتا ہے اور اس پر مضبوطی سے عبور حاصل کر لیتا ہے۔ اس نظریے کو جسے پیٹی بورژوا ڈیموکریٹ یا تو اپنی جہالت اور لاپرواہی سے انکار کرتے ہیں یا اور زیادہ لاپرواہی سے عام طور پر تسلیم کرتے ہیں، لیکن مناسب اپنی نتائج اخذ کرنا بھول جاتے ہیں۔ نوکر شاہی اور مستقل فوج بورژوا سماج کے جسم پر جونک کی طرح ہے، ایسی جونک جو سماج کو چھلنی کرنے والے اندرونی تضادات کی تخلیق ہے، لیکن یہی جونک اس کے تمام زندہ مساوات کو کھونٹ دیتی ہے۔ کاؤتسکی والی موقع پرستی جب سرکاری سوشل ڈیموکریسی میں پھیلی ہوئی ہے، اس خیال کو کہ ریاست ایک توفیل خوردہ ادارہ ہے، انارکزم کی خاص اور غیر معمولی خصوصیت سمجھتی ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ مارکسزم کی یہ توڑ مروڑ ان تنگ نظر لوگوں کے لیے بے حد موزوں ہے، جنہوں نے وطن کی دفاع کے نظریے کو استعمال کر کے سامراجی جنگ کو بجا قرار دینے اور سجا بنا کر پیش کرنے کی اس انسنی شرمناک حد تک سوشلزم کو گرا دیا، لیکن بہرحال یہ بلا شبہ توڑ مروڑ ہے۔ لیکن نوکر شاہی مشینری کی تقسیم نو مختلف بورژوا اور پیٹی بورژوا پارٹیوں میں جتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ مظلوم طبقوں ان کے سربراہ پرولتاریہ کے لیے سارے بورژوا سماج کی طرح ان کی اٹل مخاصمت صاف ہوتی ہے۔ یہاں سے تمام بورژوا پارٹیوں کے لیے، حتیٰ کہ ان میں انتہائی جمہوری اور انقلابی جمہوری پارٹیوں کے لیے بھی یہ ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ وہ انقلابی پرولتاریہ کے خلاف اپنے جبرانہ اقدامات تیز کر دیں، جبر و ظلم کی مشینری یعنی اس ریاستی مشینری کو زیادہ مضبوط بنائیں۔ واقعات کی یہ روح انقلاب کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ریاستی اقتدار کے خلاف تباہی کی تمام طاقتوں کو مرکوز کر دے اور اپنے سامنے یہ فریضہ رکھے کہ وہ ریاستی مشینری کو بہتر نہیں بنائے گا بلکہ اس کو توڑے گا اور تباہ کرے گا۔ یہ کوئی منطقی بحث نہ تھی بلکہ واقعات کا حقیقی ارتقاء کا تجربہ تھا جس نے اس فریضے کو اس طرح پیش کیا اور ہماری رہنمائی کی۔ مارکس کسی حد تک سختی کے ساتھ تاریخی تجربے کی ٹھوس بنیاد پر قائم رہے، اس کو اس واقعے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھ سکتا ہے، کیا مارکس کے تجربے، مشاہدات اور نتائج کا عام طور پر اطلاق کرنا اور ان کے ایسے حدود پر منطبق کرنا جو فرانس کے 3 برسوں یعنی 1848 سے 1851 کی تاریخ سے کہیں زیادہ وسیع صحیح ہوگا؟ اس سوال کی چھان بین میں ہم اینگلز کے ایک ریمارکس کا ذکر کریں گے اور پھر واقعات کا جائزہ لیں گے۔ 18ویں برومر کے 30 ایڈیشن کے پیش لفظ میں اینگلز نے لکھا، فرانس ایسا ملک ہے جہاں کسی دوسرے ملک سے زیادہ ہر بار تاریخی طبقاتی جدوجہد فیصلہ کن انجام تک چلی۔ فرانس میں ان بدلتے ہوئے سیاسی ڈھانچوں نے اپنی نمایاں چھاپ چھوڑی جن کے اندر یہ طبقاتی جدوجہد چلی اور جن کے اندر اس کے نتائج کا اظہار ہوا۔ زمانہ وسطیٰ میں جاگیردار نظام کے مرکز نشاط ثانیہ سے یکساں پرتدار شاہی کے مثالی ملک فرانس نے عظیم انقلاب میں جاگیردار نظام کو اٹھا دیا اور ایسی کلاسے کی صفائی رکھنے والی خالص بورژوا حکمرانی قائم کی جو یورپ کے کسی دوسرے ملک میں نہیں تھی، اور حکمران بورژوازی کے خلاف
سر اٹھاتے ہوئے پرولتاریہ کی جدوجہد نے یہاں ایسی شدت اختیار کی جو کسی دوسرے ملک میں نہیں پائی جاتی۔ آخری ریمارک پرانا ہو چکا ہے کیونکہ 1871 سے فرانسیسی پرولتاریہ کی انقلابی جدوجہد میں وقفہ ہوا ہے۔ آئیے ہم 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے ابتدائی دور میں ترقی یافتہ ملکوں کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ خصوصیات عام طور پر سرمایہ دار ملکوں کے ساتھ سارے جدید ترین ارتقاء میں مشترک ہیں۔ 3 برسوں میں فرانس نے تیز رفتار جدید مرکوز صورت میں ارتقاء کے انہی عوامل کا اظہار کیا ہے جو ساری سرمایہ دار دنیا کی خصوصیات ہیں۔ خاص طور سے سامراج نے جو بینک والے سرمایہ کا دور، بہت بڑی بڑی سرمایہ دار اجاریوں کا دور، اجارے دارانہ سرمایہ داری سے بڑھ کر ریاستی اجارہ داری بننے کا دور، ریاستی مشینری کی غیر معمولی مضبوطی اور پرولتاریہ کے خلاف جبر و تشدد کے اقدامات کو زیادہ شدید بنانے کے تعلق سے شاہی اور انتہائی آزاد ریپبلکن ملکوں میں دونوں میں نوکرشاہی اور فوجی مشینری میں بے پناہ اضافے کا اظہار کیا۔ عالمی تاریخ اس وقت بلا شبہ 1851 کے بانسبت بے نظیر بڑے پیمانے پر ریاستی مشینری کی تباہی کے لیے پرولتاری انقلاب کی تمام طاقتوں کو مرکوز کرنے کی تیاری ہے۔ مارکس نے 1851 میں اس سوال کو کیسے پیش کیا؟ نمبر 3، اور اب جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے لیے اس میں کوئی بات قابل تعریف نہیں ہے کہ میں نے موجودہ سماج میں طبقات کے وجود کا یا ان کے درمیان جدوجہد کا انکشاف کیا۔ مجھ سے بہت پہلے بورژوا مورخوں نے طبقات کے جدوجہد کے تاریخی ارتقاء اور بورژوا ماہرین معاشیات نے طبقات کے معاشی ڈھانچے کی تشریح کی تھی۔ جو نئی بات میں نے کی وہ یہ ثابت کرنا تھا کہ طبقات وجود صرف پیداوار کے ارتقاء کے خاص تاریخی دور سے منسلک ہے، کہ طبقاتی جدوجہد لازمی طور پر پرولتاریہ کی ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ کہ ڈکٹیٹرشپ تمام طبقات کے خاتمے اور غیر طبقاتی سماج تک عبور پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ ان الفاظ میں مارکس بہت ہی صفائی کے ساتھ یہ اظہار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ اول ان کے اپنے نظریے اور بورژوازی کے نمایاں اور بہت ہی گہرے مفکروں کے نظریے میں کیا خاص اور بنیادی فرق ہے، اور دوسرے ریاست کے بارے میں اپنے نظریے کا نچوڑ۔ یہ اکثر کہا اور لکھا جاتا ہے کہ مارکس کے نظریے کا خاص نقطہ طبقاتی جدوجہد ہے، لیکن یہ غلط ہے، اور اسی غلطی کا نتیجہ اکثر مارکسزم کی موقع پرست طور پر اور بورژوازی کے لیے قابل قبول جذبے میں اس کا روپ بدلنا ہوتا ہے، کیونکہ طبقاتی جدوجہد کے نظریے کی تخلیق مارکس نے نہیں کی ہے بلکہ مارکس سے پہلے بورژوازی نے کی۔ اور اگر عام طور پر کہا جائے تو یہ بورژوازی کے لیے قابل قبول ہے۔ جو لوگ صرف طبقاتی جدوجہد کو تسلیم کرتے ہیں وہ ہنوز مارکس وادی نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ بھی بورژوا خیالات اور بورژوا سیاست کے حدود سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ مارکسزم کو طبقاتی جدوجہد کے نظریے تک محدود کرنا، مارکسزم کو کاٹنا پیٹنا، اس کو مسخ کرنا ہے۔ مارکس وادی صرف وہی ہے جو طبقاتی جدوجہد کے اعتراف کو پھیلا کر پرولتاریہ کی ڈکٹیٹرشپ کے اعتراف تک لے جاتا ہے۔ اس میں مارکس وادی اور معمولی پیٹی بورژوا کے درمیان بہت گہرا فرق ہے۔ یہی وہ کسوٹی ہے جس پر مارکسزم کے حقیقی مفاہمت اور اعتراف کو پرکھنا چاہیے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ جب یورپ کی تاریخ نے مزدور طبقے کو عملی طور پر اس سوال سے دوچار کیا تو نہ صرف سب موقع پرست اور اصلاح پرست بلکہ سب کاوتسکی والے بھی اصلاح پرستی اور مارکسزم کے درمیان مثبت لوگ، پرولتاریہ کی ڈکٹیٹرشپ کی تردید کرنے والے افسوسناک تنگ نظر لوگ اور پورٹی بورژوا ڈیموکریٹ ثابت ہوئے۔ کاوتسکی کا پمفلٹ پرولتاریہ کی ڈکٹیٹرشپ جو اگست 1918 میں شائع ہوا، یعنی موجودہ کتاب کے پہلے ایڈیشن کے بہت دن بعد، مارکسزم کی پیٹی بورژوا توڑ مروڑ اور عملی طور پر اس سے ذلیل کنارہ کشی کی مثال ہے، جبکہ مکاری سے زبانی طور پر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ موجودہ موقع پرستی اپنے خاص ترجمان سابق مارکسوادی کاوتسکی کی صورت میں اس کردار نگاری سے بالکل مطابقت رکھتی ہے جو مارکس نے اوپر دیے ہوئے حوالے میں بورژوا پوزیشن کی، کیونکہ یہ موقع پرستی طبقاتی جدوجہد کے اعتراف کو بورژوا تعلقات کے دائرے تک محدود رکھتی ہے۔ موقع پرستی طبقاتی جدوجہد کے اعتراف کو سب سے اہم بات یعنی سرمایہ دار نظام سے کمیونزم تک عبور کے دور تک، بورژوازی کا تختہ الٹنے اور اس کا مکمل خاتمہ کرنے کے دور تک بڑھا کر نہیں لی جاتی۔ در حقیقت یہ دور ناگزیر طور پر بے نظیر تشدد آمیز طبقاتی جدوجہد اور اس کی بے نظیر شدید اشکال کا دور ہے، اور نتیجے میں اس دور میں ریاست کو لازمی طور پر نئے ڈھنگ کی جمہوریت کی ریاست ہونا چاہیے۔
آگے مارکس کے ریاست کے نظریے پر انہی لوگوں نے قدرت حاصل کی جو یہ سمجھتے تھے کہ واحد طبقے کی ڈکٹیٹرشپ نہ صرف عام طور پر ہر طبقاتی سماج کے لیے ضروری ہے، نہ صرف پرولتاریہ کے لیے جس نے بورژوا کا تختہ الٹا ہے، بلکہ اس پورے تاریخی دور کے لیے بھی ضروری ہے جو سرمایہ دار نظام کو غیر طبقاتی سماج سے کمیونزم سے الگ کرتا ہے۔ بورژوا ریاستوں کی صورتیں بہت ہی مختلف ہیں، لیکن ان کا مافیا ایک ہی ہے۔ یہ تمام ریاستیں، ان کی صورت چاہے جو بھی ہو، آخری تجزیے میں ناگزیر طور پر بورژوا کی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ سرمایہ داری سے کمیونزم تک عبور بے شک بڑی افراد کے ساتھ نو بنو سیاسی صورتیں پیش کرے گا، لیکن ان کا مافیا لازمی طور پر ایک ہی ہوگا، یعنی پرولتاریہ کی ڈکٹیٹرشپ۔